العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. ان کو چونکہ قیل و قال کی عادت تھی اس لیے مزید شرارت یہ کی کہ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انہو یقول یعنی میرا رب کہتا ہے انہا بقرۃ صفراء وہ پیلی گائے ہوگی اور لائٹ یلو نہیں بلکہ ڈارک یلو فاقع لونہا اس کا کلر کھلا ہوا ہوگا. ہاں فقوع خالص پیلے پن کو کہتے ہیں اس لیے فرمایا فاقعن کا معنی بتلانے کے لیے شدید الصفرتی ایک دم پیلی تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دے گی الناظرین کا صلایا الیہا جو اس کو دیکھے گا. کیوں خوش کرے گی؟ بحسنہا بڑی خوبصورت ہوگی سنہری کلر کی. ای تعجبہم تسرو کا ترجمہ کیا ان کو پسند آ جائے گی وہ اس کو پسند کریں گے خوش ہو جائیں گے. قالوا انہوں نے مزید سوال کیا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ کیا کرتی ہوگی. اوپر بھی ماہیہ آیا تھا یہاں بھی ماہیہ ہے. میں نے بتلایا تھا کہ سوال دیکھ کر جواب کی شق اور حیثیت متعین کرنی چاہیے. یہاں جواب جس انداز کا ہے ویسا سوال کا محمل نکالا جائے گا. وہ کیا کرتی ہوگی؟ صائمتن ام عاملتن وہ چرنے والی ہوگی صرف جنگلات میں جا کر یا مزدوری اور بیگاری کام کرنے والی ہوگی. ان البقر تشابہ علینا جو گائے آپ بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے متشابہ بن گئی ہے. میں نے ایک لفظ بڑھایا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گائے آپ بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ نفس گائے کو تو وہ پہچانتے تھے. یہ مطلب نہیں ہم نکالیں گے کہ گائے ہمارے لیے مشابہ ہو گئی وہ گائے کو جانتے پہچانتے تھے. اس لیے ہمارے مصنف آگے ایک لفظ لا رہے ہیں تاکہ کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ جنس البقری المنعوت بما ذکر گائے کی وہ جنس جس کی صفتیں اوپر بیان کی گئیں کہ لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک اور بقرۃ صفراء اور یہ جو آپ نے بیان کیا وہ ہمارے لیے مشابہ بن رہا ہے. مشابہت تب لگتی ہے جب کوئی چیز ایک جیسی ایک سے زیادہ ہو. بہت سی چیزیں ایک جیسی جمع ہو جاتی ہیں تو مشابہت لگتی ہے آدمی کو کنفیوژن ہوتا ہے. اس لیے تشابہ کیوں تشابہ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں لکثرتی ہی بہت گائے ہیں فلم نہتدی الی المقصودتی ہمیں جو مقصود گائے ہے وہ نہیں سمجھ میں آتی نہیں مل رہی ہے. پیلی ہوتی ہے تو لائٹ یلو ہوتی ہے اور اگر ڈارک ہوتی ہے تو پیلی نہیں ہوتی یا اگر لائٹ یلو نہیں بلکہ ڈارک یلو ہے تو پھر وہ بہت بوڑھی ہوتی ہے یا ایک دم کم عمر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اور اب ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ انشاءاللہ اب ہمیں یہ گائے مل جائے گی. جب تک اپنے عجز کا اعتراف اور اقرار اور اللہ کی قدرت و مشیت سے استعانت نہیں ہوتی بچوں کوئی عقدہ حل نہیں ہو سکتا. انہوں نے جب انشاءاللہ کہہ دیا، انشاءاللہ کا مطلب ہے اپنی عاجزی کا اعتراف اور اقرار اور اللہ کی قدرت
اور اس کی مشیت سے استعانت اس لیے آگے آ رہا ہے کہ ان کو ان کی مطلوبہ گائے مل گئی تھی، لیکن ابھی سوال کا جواب باقی ہے کہ وہ گائے کیا کرتی ہوگی، انتظار کرو، آگے آ رہا ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ إِلَيْهَا، وقف لازم کرنا پڑے گا، ہمیں ضرور وہ گائے انشاءاللہ مل جائے گی۔ فی الحدیثی، یہ فی الحدیث کو بعد والے جملے سے ملا کر پڑھو، الیہا فی الحدیث مت پڑھنا، غلط ہو جائے گا۔ فی الحدیثی لو لم یستثنوا لما بینت لہم آخر الابد، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے، استثناء یعنی انشاءاللہ کہنا، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک کے لیے ایسی گائے نہ ملتی، یعنی بتیرے کوشش کر لیتے نہ ملتی۔ پتہ چلا کہ آدمی کو کسی بھی کام کے کرتے وقت اپنے اسباب و وسائل پر اعتماد نہ کرتے ہوئے، اپنی فراست اور اپنی مزعومہ بصیرت پر اعتماد نہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہیے، اور وہ ہے انشاءاللہ۔ جی قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، میرا رب کہتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، وہ گائے ایسی ہوگی کہ نہ تو محنت کرنے والی ہوگی، ذلول یعنی غیر مذللۃ بالعمل، غیر اس لیے لائے کہ لا ہے نا، لا ذلول ای غیر مذللۃ بالعمل، وہ کام کرنے والی نہیں ہوگی، کام کر کے ذلیل نہیں ہوگی، تثیر الارض کہ وہ زمین کو جوتتی ہو، لا ذلول تثیر الارض، یہ تثیر الارض ذلول کی صفت ہے، لہذا اس کو لا پر نہ متعلق کریں، تو لا تثیر الارض مت ماننا، لا ذلول تثیر الارض، وہ ایسی محنت والی نہیں ہوگی کہ جو زمین کو جوتتی ہو۔ تثیرو کا مطلب بھی نکالا، اثار یثیرو بھڑکانا، اثارت الشبہات، شبہات کو بھڑکانا، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے کرنا، اس لیے کہہ رہے ہیں ترجمہ تقلب الارض للزراعۃ، وہ زمین کو جوتنے والی نہیں ہوگی کہ کھیتی کر کے زمین کو الٹ پلٹ کرے، کھیتی میں ایسا ہوتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، شاید میرے بہت سے پیارے بچے اس وقت اپنے والدین کا تعاون کرنے کے لیے کھیتی میں لگے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے۔ تو کھیتی میں ایسا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر کو باہر لایا جاتا ہے اور اوپر کے حصے کو نیچے دبایا جاتا ہے، ہل جوت کر، بیل چلا کر، مشین چلا کر۔ والجملۃ صفت ذلول، جو بات میں نے کہی نا ابھی کہ تثیر الارض والا جملہ ذلول کی صفت ہے، داخلۃ فی النفی، وہ نفی میں داخل ہے، یعنی لا ذلول تثیر الارض مطلب لا تثیر الارض، وہ زمین جوتنے والی نہیں ہوگی، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہوگی۔ الحرث کسے کہتے ہیں؟ الارض المہیئۃ للزرع، وہ زمین جو کھیتی کے لیے تیار کی گئی ہو، تو نہ تو وہ زمین جوتنے والی ہوگی اور نہ ہی اس پر پانی کے مشکیزیں لاد لاد کر پانی پلانے کے لیے اس کو مقرر کیا جائے گا۔ کسی زمانے میں گائے پر، بیل پر، جانوروں پر پانی لاد لاد کر لے جایا جاتا تھا اور کھیتوں کو پلایا جاتا تھا، جس زمانے میں یہ مشین کا رواج نہیں تھا، جو مشین کھیتوں میں پانی کھینچ کر پلاتی ہے۔ مسلمتن، وہ گائے ایک دم صحیح سالم ہوگی، کس چیز سے؟ من العیوب و آثار العمل، اس پر کوئی ظاہری عیب بھی نہیں ہوگا اور محنت مزدوری کے آثار بھی نہیں ہوں گے، تھکان کا اثر یا کسی جگہ کچھ ٹوٹ پھوٹ، کھیت کو جوت جوت کر کہیں کوئی ٹھوکر لگنے کا ایسا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نیز لا شیت لون فیہا غیر لونہا، اس میں اس کے اوریجنل کلر کے علاوہ دوسرا کوئی کلر نہیں ہوگا۔ وشایشی شیتن، کلر بھرنے کو کہتے ہیں، چغلی کرنے کو بھی وشاء کہتے ہیں، الواشی چغلی کرنے والا، اس لیے کہ وہ اصل بات میں کچھ نہ کچھ ملا کر، کچھ کلر بھر کے دال چاول میں اچار اور پاپڑ اور اس طرح کچھ چٹنی وغیرہ ملا کر ہی پیش کرتا ہے، ورنہ وہ چغلی، پھر چغلی کیسے کہی جائے گی؟ چغلی تبھی ہوگی جب کچھ سچ کچھ جھوٹ اس طریقے سے کچھ ملا کر کہے، اس لیے اس کو وشایشی کہتے ہیں، ورنہ وشا کا اصل معنی ہوتا ہے
کسی چیز میں رنگ بھرنا، تو لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی اور کلر نہیں ہوگا اس کے اوریجنل کلر کے علاوہ۔ قالو، جب یہ پوری بات سن لی تو اب وہ ٹھکانے آئے اور کہنے لگے الآن جئت بالحق موسیٰ، اب تم نے واضح اور مفصل بات کہی۔ یہاں الحق کا ترجمہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے پہلے کی باتیں باطل تھی، میں نے آپ کو بارہا کہا ہے، سیاق، سباق، مزاج شریعت، واقعے کی تفصیلات، آیتوں کے پس منظر کو دیکھ کر کسی لفظ مشترک کا ترجمہ متعین کیا جاتا ہے۔ یہاں الحق کا ترجمہ کہیں گے کہ واضح اور مفصل بات کہی، اسی لیے مصنف بھی ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ نطقت بالبیان التام، آپ نے پوری بات کہہ دی۔ فطلبوہا، اب وہ گائے تلاش کرنے کے پیچھے پڑے، گائے تلاش کرنے لگے۔ فوجدوها عند الفتى البار بأمه، اب انہوں نے گائے پائی ایسے نوجوان کے پاس جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اور وہ یتیم تھا، وہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا، یتیم تھا، اپنی ماں کا خیال کرتا تھا۔ اب وہ بڑا ہو گیا تھا اور اس کے باپ نے اس کی ماں کو کہا تھا کہ میں اپنی گائے کا ایک چھوٹا بچہ جنگل کے فلاں حصے میں چرنے کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، یہ چھوٹا بچہ جب بڑا ہوگا میں نہ رہوں تو اس بچے کو اس جگہ کا پتہ دینا، وہ وہاں جا کر لے آئے گا، اور وہ بڑا ہو چکا ہوگا وہ گائے کا بچہ، تم اس کو بیچو گی تو خاطر خواہ فائدہ ملے گا۔ دیکھیے ادھر ان بنی اسرائیل کے لیے تو پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ گائے کو بڑی مشکل سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن ادھر اللہ کا یہی تکوینی نظام ہوتا ہے۔ متنبی نے کہا ہے مصائب قوم عند قوم فوائد، فوائد قوم عند قوم مصائب۔ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کسی کا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک نے دنیا میں شر محض تو پیدا ہی نہیں کیا ہے، شر میں بھی وہ خیر کی شقیں نکالتا ہے۔ تو یہاں شر تو نہیں تھا، صعب معاملہ تھا، مشکل تھا، لیکن ادھر ایک یتیم کے گھرانے کا کام ہو جا رہا تھا۔ فوجدوها عند الفتى البار بأمه، انہوں نے وہ گائے پائی ایک ایسے نوجوان کے پاس جو اپنی والدہ کا فرمانبردار تھا۔ فاشتروها بملء مسكها ذهبا، انہوں نے وہ گائے اس سے بات چیت کر کے خریدی، اس گائے کے چمڑے کے برابر سونے کے وزن کے بدلے میں، اس لیے کہ یہ گائے نادر تھی۔ ارے وہ سب صفات اس میں پائی جاتی تھی نا کہ بقرۃ صفراء فاقع لونها، اور پھر لا تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اور لا فارض ولا بکر، اس طرح اتنی سب صفات کی حامل گائے، یہ نادر اور نادر چیز منہ مانگے دام میں بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ فذبحوها، اب انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وما کادوا یفعلون، حضرت تھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے، انہوں نے گائے کو ذبح تو کر لیا لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ کیوں نہیں لگتا تھا؟ مصنف نے تو صرف ایک ہی قول جو ان کے نزدیک راجح ہے وہ لیا ہے، لغلاء ثمنھا، اس لیے کہ اس کی قیمت بہت مہنگی تھی، ابھی آیا کہ اس کے چمڑے کے برابر سونے کے عوض تو بہت مہنگی تھی، اس لیے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شاید نہیں کر پائیں گے، لیکن انشاءاللہ کی برکت، نبی زادے تھے، اللہ نے ان کے لیے کام آسان کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے جیسے قاضی بیضاوی وغیرہ نے ایک اور وجہ بتلائی ہے کہ وہ چونکہ بار بار پوچھ کر رہے تھے، کثرت مراجعت کرتے تھے، قیل و قال کرتے تھے، اس سے بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ کرنے والا زیادہ پوچھتا نہیں ہے اور پوچھنے والا زیادہ تر کر نہیں پاتا، تو یہ بار بار پوچھ رہے تھے گائے کیسی ہوگی، کتنی عمر کی ہوگی، کیا کرتی ہوگی، اس لیے کہ ناچنا نہ ہو تو پھر آنگن ٹیڑھا، جس طالب علم کو مدرسے میں پڑھنا ہی نہ ہو تو پھر وہ متعدد اور متنوع سوالات کرتا رہتا ہے، کھانا کیسا آئے گا، کتنے بجے چھٹی ہوگی، کمرہ کیسا ملے گا، اساتذہ یہ زیادہ تر پوچھنا فنائیت کا نہ ہونا، خود سپردگی کا نہ ہونا، یہ دلالت کرتا ہے کہ اسے کام نہیں کرنا ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا ان کی تطویل اور کثرت مراجعت کی بنا پر۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس لیے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہیں کر پائیں گے
کہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم یہ گائے ذبح کریں گے تو قاتل کے نام کو ظاہر ہونا پڑے گا اور وہ مقتول نام بتا دے گا تو ہماری رسوائی ہوگی، تو رسوائی کے ڈر سے وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بہت سی وجوہات ہیں، اس میں سے ہمارے مصنف نے صرف لیا لغلائی ثمن۔ فی الحدیث، حدیث شریف میں آیا کہ لو ذبحوا ای بقرۃ کانت، اگر وہ جون سی بھی گائے ذبح کر لیتے لاجزأتہم، تو چل جاتا، ان کے لیے کافی ہو جاتا، ولیکن شددوا علی انفسہم، انہوں نے خود اپنے آپ پر تشدید کی، پوچھ کر کیسے کیسے کیسے، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ نے بھی ان کے لیے کام کو مشکل کر دیا۔ یہی ہے وہ بات جو ایک آیت میں کہی گئی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ان کاموں کے بارے میں پوچھ مت کرو کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے، کر دیے جائیں تو تم نہ کر پاؤ، تمہیں برا لگے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ پاک، اس کے رسول، ہمارے بڑے مطلقاً کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہوں تو پھر ہمیں ایڈوانس نہیں بننا چاہیے، خود سپردگی سے کام لے کر وہ کام بلا چون و چرا، بلا کم و کاست کر لینا چاہیے۔ اب قصے کی ابتدائی کڑی آ رہی ہے کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے قتل کے گناہ تھوپنے کے بارے میں تم آپس میں ایک دوسرے کا اختلاف کر رہے تھے، ایک دوسرے پر تھوپ رہے تھے۔ اِدَّارَأْتُمْ دَرَأَ سے نکلا ہے، دَرَأَ دور کرنا، الحدود تدرأ بالشبہات، دَرَأَ حمزہ سے دور کرنا، تو اپنے آپ سے گناہ دور کرنا، جرم ہٹانا اور دوسرے پر تھوپنا، اس کو کہتے ہیں ادارأتم۔ اور یہ ادارأتم اصل میں تھا تدارأتم، تدارأتم، تا اور دال ایک مخرج کے ہیں، تم نے پڑھا ہے، اس لیے تا کا دال میں ادغام کر دیا گیا، چونکہ دونوں ایک مخرج کے ہیں، تا اور دال، اور جب تا اور دال میں تا کا دال میں ادغام کر دیا گیا تو اب وہ تابی دال بن گئی، اور دو حرف جب ادغام کر دیے جاتے ہیں تو پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، تبھی تو ایک کا دوسرے میں ادغام ہوگا، اور ابتدا بھی سکون محال ہے، اس لیے ادارأتم پڑھا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فیہی ادغام التائی، اصل میں تھا تدارأتم باب تفاعل سے، فی الاصل فی الدال، میں نے وجہ بتلائی قرب مخرج کی بنا پر، اور ادارأتم کا ترجمہ تخاصمتم وتدافعتم، تم نے خصام کیا اور ایک دوسرے پر تھوپا، اس کے باب میں۔ واللہ مخرج مظہر، یہاں مخرج بھی معنی مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالی ظاہر کرنے ہی والا ہے ما کنتم تکتمون، اس حقیقت کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ یہاں اللہ اپنی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ میں بیان کر دوں گا کیا ہوا، ما کنتم تکتمون من امرہا۔ اب مصنف کہہ رہے ہیں واللہ مخرج ما کنتم تکتمون والا ٹکڑا ھذا اعتراض، یہ جملہ معترضہ ہے، ورنہ اصل ایسا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہ قصہ اس طرح چل رہا ہے، لیکن واللہ مخرج ما کنتم تکتمون یہ جملہ معترضہ ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان، وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ، اور یہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا قصے کی ابتدائی کڑی ہے۔ فَقُلْنَا، ہم نے کہا، اضربوه ای اضربوا القتیل ببعضها، تم اس قتیل کو اس مذبوحہ گائے کے بعض حصے سے ٹچ کرو، لگاؤ۔ فضرب بلسانها، ایک روایت کے مطابق اس کی زبان سے اس کو ٹچ کیا گیا، او عجب ذنبها، یا اس کی پشت، اس کی دم کے پیچھے کے حصے سے، عجب اس کی دم کے پیچھے کے حصے سے، اور میں نے فلسفہ بیان کیا تھا کہ لسان قوت ناطقہ ہے اور عجب الذنب حرارت حیات کی طرف اشارہ ہے۔ فحیی، وہ مقتول زندہ ہو گیا، وہ مقتول پھر حرارت اس میں آ گئی، وہ زندہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ عضو لگایا گیا، ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے تو وہ تعیین نہیں آئی ہے کہ کون سا عضو اس کے ساتھ لگایا گیا، نہ ہی
اس کو نقل کیا گیا ہے، یہ سب اسرائیلی باتیں ہیں۔ بہرحال جو بھی، اس لیے کہ قرآن کریم بھی بعضیا کہہ رہا ہے، بعض کی تعیین نقول مشہورہ معصورہ سے تو نہیں آئی، اس کے چکر میں زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ زندہ ہو گیا، فحیی وقال، اور اس نے بتایا، قتلنی فلان و فلان، مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا، لی ابنی امہ، یعنی میرے چچازاد بھائیوں نے، ومات، اور اتنی خبر دے کر وہ مر گیا، اس لیے کہ اس کو تو خبر دینے کے لیے زندہ کیا گیا تھا۔ اب جب یہ قاتل ٹھہرے تو آپ حضرات سراجی میں پڑھیں گے کہ حرمان ارث کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اگر وارث نے مورث کو قتل کر دیا ہو ناحق تو پھر وہ اس کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، فحرما المیراث، تو وہ وراثت سے محروم کر دیے گئے، وقتلا، اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر قتل بسبب شرعی عذر شرعی ہو تو وراثت سے محرومی نہیں ہوگی۔ امام شافعی کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس قاتل ہے تو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہاں آپ حضرات کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جب مورث کو قتل کر دینے سے وارث اس کی وراثت مالیہ سے محروم ہوتا ہے تو ہم نبیوں کے وارث ٹھہرے ہیں، نبی کی سنتوں کو اگر ہم قتل کر دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس کا جنازہ نکالتے ہیں، تو ہم نبی کی وراثت علمیہ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے حرمان علمی اور فقدان علمی کا بہت بڑا سبب۔ وارث مورث کو قتل کر دے تو اس کی وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ ہمارے مورث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء ہیں، ہمیں ان کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے رہنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔